چاند رات لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ شاپنگ کی نائٹ ہے، چاند رات جو ہے وہ انجوائمنٹ کی نائٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے رمضان کی جو آخری روزہ ہے اس کی مغرب تک تو آپ کو مسجدیں فل نظر آئیں گی. جیسے ہی چاند نظر آیا اور اب عشاء کی نماز میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے، ذرا غور کریں کہ 30 دن تک شیطان بند رہا، ہم نمازیں پڑھتے رہے. جب شیطان چھوٹا تو معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عادت کے ذریعے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے یہ میسج دے رہے ہیں کہ تو 30 دن بند رہا تھا، اب تیرے استقبال کے لیے ہم نکل کھڑے ہوں. یہ رات شاپنگ کے لیے، شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے فرحان بھائی بتانے کی ضرورت نہیں، کتنی بے پردگی ہوتی ہے، مرد و عورت جس طرح معاملہ ہوتا ہے. وہ رات بڑی اہم رات ہے اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے انعام کی رات. جی، یعنی اس رات کو ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات گویا مزدوری عطا فرماتا ہے. ایک بار فرشتوں نے رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو تو مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. یعنی اس رات سب مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق پورے رمضان میں جتنوں کی مغفرت ہوئی نا، آپ سوچے پورے رمضان میں کروڑوں اربوں بخشے جاتے ہوں گے اللہ کی رحمت سے. رمضان کی عید الفطر کی چاند رات اس تعداد کے مطابق سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. افران بھائی مجھے بتائیں اگر مثال کے طور پہ کوئی مزدور کسی سیٹ کے یا مزدوری کرے اور جس دن مزدوری ملنی ہے اسی دن بھاگ جائے تو لوگ کہیں گے نا بے وقوف ہے. اچھا یہ آپ بھاگے نہیں، اسی دن سیٹ کو ناراض کرنے والے کام کرے ہیں، بدتمیزی کرے اور جو وہ کہے اس کی بات نہ مانے، تو لوگ یہی کہیں گے یار اللہ کے بندے جس دن تجھے سیلری ملنی تھی، جس دن بونس ملنا تھا، جس دن تجھے مزدوری ملنی تھی اس دن تو زیادہ تجھے توجہ دینی چاہیے تھی. اور ہم عجیب کام یہ کرتے ہیں کہ وہ چاند رات ہی اللہ کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بری بات